وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قطر کے قومی دن کے موقع پر امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ وزیر اعظم نے امیر قطر، شاہی خاندان، حکومت اور قطر کے عوام کو قومی دن پر دلی مبارکباد دی اور امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے قطر کی قیادت میں حاصل کی گئی عالمی کامیابیوں اور بڑھتی ہوئی اہمیت کی تعریف کی اور دونوں برادر ممالک کے درمیان دیرینہ اور کثیر الجہتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ گفتگو کے دوران وزیر اعظم نے غزہ میں امن کی کوششوں میں قطر کے کردار اور پاکستان افغانستان کشیدگی کم کرنے میں سہولت کاری کی تعریف کی۔ امیر قطر نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور تاریخی، گہرے اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ وزیر اعظم نے امیر قطر کو پاکستان کے سرکاری دورے کی دعوت بھی دی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ بھارت نے اپریل 2025 میں سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کر دیا ہے اور وہ معاہدے کو منظم انداز میں کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسلام آباد میں غیر ملکی سفارتکاروں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام سنگین خطرات سے دوچار ہے۔ اسحاق ڈار نے بتایا کہ بھارت نے بغیر پیشگی اطلاع کے دریائے چناب میں پانی چھوڑا، جو عالمی قانون اور ویانا کنونشن کے آرٹیکل 26 کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان نے انڈس واٹر کمشنر کے ذریعے سفارتی اور قانونی اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال دریائے چناب کے بہاؤ میں 2 مرتبہ غیر معمولی تبدیلیاں ریکارڈ کی گئیں۔ بھارت کا حالیہ اقدام پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی واضح مثال ہے۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ بھارتی اقدامات پاکستان کی غذائی سلامتی اور انسانی بحران کے امکانات کے لیے خطرہ ہے۔ سنتاس معاہدہ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے اہم ہے، مگر بھارت نے ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا اور مشترکہ نگرانی کا عمل روک دیا ہے اور تنازعات کے حل سے فرار اختیار کیا ہے۔ اسحاق ڈار نے خبردار کیا کہ بھارتی وزیر داخلہ نے معاہدہ بحال نہ کرنے اور پانی کا رخ موڑنے کا اعلان کیا، جو پاکستان کی سلامتی، معیشت اور عوام کی زندگیوں کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ پاک چین اور پاک ایران سرحدی تجارت میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ تجارتی سامان کی سیکیورٹی اور کلیئرنس کے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے نیشنل لاجسٹک کارپوریشن نے جدید ترین سکینر سسٹمز نصب کر دیے ہیں۔ یہ سکینرز پاک چین سرحد پر سوس ڈرائی پورٹ اور پاک ایران سرحد پر گبت بارڈر ٹرمینل پر لگائے گئے ہیں۔ جدید سکینرز محض 22 سیکنڈ میں گاڑیوں اور کنٹینرز کو سکین کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ جدید ٹیکنالوجی کی بدولت کلیئرنس کے عمل میں نمایاں تیزی آئے گی اور کنٹینروں کے انتظار کا دورانیہ کم ہو جائے گا۔ سکینرز مصنوعی ذہانت سے لیس ہیں، کوڈ کی درست شناخت کے ساتھ تجارتی سامان کی ساخت کا تجزیہ بھی کرتے ہیں اور ہر سکین کے ذریعے حاصل ہونے والا ڈیٹا تجارتی عمل میں شفافیت پیدا کرتا ہے۔ مزید برآں انسانی مداخلت کم ہونے کی وجہ سے قانونی تجارت مزید تیز اور مؤثر ہوگی، جس سے اہم تجارتی راہداریوں پر مجموعی کارکردگی میں بہتری متوقع ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اولمپک چیمپئن ارشد ندیم کے کوچ سلمان بٹ پر عائد پابندیاں ختم کرنے کے خلاف پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن کی درخواست خارج کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے پاکستان سپورٹس بورڈ کو ہدایت کی کہ وہ ایتھلیٹک فیڈریشن کی اپیل کو سنے اور اس کے مطابق کارروائی کرے۔ یاد رہے کہ پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن نے پہلے سلمان بٹ پر تاحیات پابندی عائد کی تھی، تاہم پاکستان سپورٹس بورڈ کے ایڈجوڈیکیٹر نے پابندی غیر آئینی قرار دیتے ہوئے ختم کر دی۔ اس فیصلے کے خلاف ایتھلیٹکس فیڈریشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تھی، جسے عدالت نے خارج کر دیا۔ اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹرز نے پاکستان بھارت کشیدگی سے متعلق اپنی رپورٹ میں پاکستان کے موقف اور بیانیے کی تصدیق کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کی جانب سے جاری رپورٹ میں پہلگام حملے کی مذمت کرتے ہوئے ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا دینے پر زور دیا گیا، جبکہ رپورٹ میں واضح کیا گیا کہ پاکستان نے حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی اور غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق بھارت پہلگام حملے میں پاکستان کے ریاستی سطح پر شمولیت کے قابل اعتبار شواہد پیش کرنے میں ناکام رہا، جبکہ دہشت گردی کے نام پر یک طرفہ فوجی طاقت کے استعمال کا کوئی الگ حق تسلیم شدہ نہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 7 مئی 2025 کو بھارت نے آپریشن سندور کے تحت پاکستان کی حدود میں طاقت کا استعمال کیا، جو اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی ہے، جبکہ بھارت نے آرٹیکل 51 کے تحت سلامتی کونسل کو بروقت اطلاع بھی نہیں دی۔ خصوصی ماہرین کے مطابق بھارتی حملوں میں شہری علاقوں اور مساجد کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں شہری جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ رپورٹ میں یہ بھی تسلیم کیا گیا کہ اگر بھارتی اقدام کو مسلح حملہ سمجھا جائے تو پاکستان کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹرز نے سنتاس معاہدے کے حوالے سے بھی پاکستان کے موقف کی توثیق کرتے ہوئے بھارتی اقدام کو پاکستان کی خود مختاری اور عدم مداخلت کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے۔
امریکی ریاست روڈ آئلینڈ کی براؤن یونیورسٹی میں فائرنگ کے واقعے میں ملوث ملزم کی لاش ہمسایہ ریاست نیو ہیمپشائر سے برآمد ہو گئی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق 48 سالہ پرتگالی شہری کی لاش ایک گودام سے ملی جس کی موت خود کو گولی مارنے کے باعث ہوئی۔ سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ ملزم پر میساچوسٹس انسٹی آف ٹیکنالوجی MIT کے ایک پروفیسر کے قتل میں ملوث ہونے کا بھی شبہ ہے۔ یاد رہے کہ براؤن یونیورسٹی میں فائرنگ کے نتیجے میں 2 طلباء ہلاک ہوئے جبکہ 9 زخمی ہوئے تھے، جس کے بعد ملزم موقع سے فرار ہو گیا تھا۔ مقامی پولیس کے مطابق ملزم کی یونیورسٹی سے براہ راست وابستگی نہیں تھی، تاہم اس نے سال 2000 سے 2001 کے دوران براؤن یونیورسٹی کے PhD پروگرام میں داخلہ لیا تھا۔ برطانیہ میں لڑکوں میں عورت دشمنی کے ابتدائی علامات کی شناخت کے لیے 20 ملین پاؤنڈز کا ٹیچر ٹریننگ پروگرام شروع کر دیا ہے۔ اسکولوں میں صحت مند تعلقات اور آن لائن خطرات سے متعلق تعلیم لازمی ہوگی، جبکہ متاثرہ رویوں کے حامل لڑکوں کے لیے خصوصی اصلاحی پروگرامز متعارف کرائے جائیں گے۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی ایک محفوظ تعلیمی اور آن لائن ماحول میں پرورش پائے۔ دبئی اور ابوظہبی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کے باعث معمولات زندگی متاثر ہوئے ہیں۔ دبئی میں ملازمین کے لیے ورک فرام ہوم نافذ کر دیا گیا ہے، جبکہ نجی اداروں کو بھی ریموٹ ورک پالیسی اپنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ گلوبل ولیج، دبئی اور اسکائی ڈائیو دبئی عارضی طور پر بند کر دیے گئے ہیں۔ دبئی پولیس نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے، جبکہ موسمی صورتحال کے باعث 7 پروازیں منسوخ اور 15 تاخیر کا شکار ہوئی ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کے باعث حد نگاہ شدید متاثر ہے، جس کے باعث موٹر ویز کے متعدد سیکشنز بند کر دیے گئے ہیں۔ موٹر وے M1 پشاور سے برہان، M3 فیض پور سے جڑانوالا، M4 شیر شاہ سے خانیوال، M11 لاہور سے سمڑیال، جبکہ M5 روہڑی سے ملتان تک مکمل بند ہے۔ قومی شاہراہ پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ دوسری جانب پنجاب کے مختلف شہروں میں فضائی آلودگی بدستور شدید ہے۔ لاہور 484 AQI کے ساتھ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں شامل ہے، جبکہ قصور، ملتان اور گجرانوالہ میں بھی آلودگی خطرناک حد تک ریکارڈ کی گئی ہے۔